دانے ہو جاتے ہیں، ایکنی ہو جاتی ہے، پمپل ہو جاتے ہیں، فریکل ہو جاتے ہیں، بلیک سرکل ہو جاتے ہیں، بلیک سپاٹ ہو جاتے ہیں، چہرہ کالا سیاہ ہو جاتا ہے، داغ اور دبے بن جاتے ہیں. میرے محترم بھائیو، دوائی مت کھاؤ، صرف سجدہ کرو، صرف سجدہ کرو، صرف سجدہ کرو. اللہ کی قسم یہ سجدہ نہیں ہے. اگر پتہ چل جائے نا یہ کیا ہے، بندہ کبھی سر سجدے سے. اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ سجدے میں انسان کو کیا ملتا ہے تو انسان کبھی سر اپنا سجدے سے اٹھائے ہی نہ. دوسری حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سجدے میں انسان سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے. ایک اور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں انسان کا سر اللہ کے قدموں میں ہوتا ہے. کہ سجدہ لمبا کرنے سے کیا مراد ہے؟ ٹائم زیادہ یا ہاتھ آگے لے کے جانے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے کے لیے 10 چیزیں بتائی ہیں. سب سے پہلی بات، سجدے میں آپ کا پیٹ آپ کے ران کے ساتھ نہیں لگنا چاہیے، اور یہ اسی وقت ہوگا جب آپ کے ہاتھ آگے جائیں گے. دوسری حدیث، کتے کی طرح بازو مت پھیلاؤ، کتے کی طرح بازو مت بچھاؤ، یہ زمین کے ساتھ بازو لگنے نہیں چاہیے. تیسری حدیث، بازو ایسے رکھو کہ بغل کی سفیدی نظر آئے. چوتھی حدیث، اگر بکری کا بچہ یہاں سے گزرنا چاہے تو آرام سے گزر سکے. پانچویں حدیث، 7 ہڈیوں پہ سجدہ کرو. کتنی ہڈیوں پہ؟ اچھا کون کون سی 7؟ 2 پاؤں، 2 گھٹنے، 2 ہاتھ، 7ویں کون سی ہے؟ یہ سوال ہے. اب کوئی کہہ رہا ہے ناک، کوئی کہہ رہا ہے پیشانی. میرے محترم بھائیوں، یہ ہے چھٹی حدیث. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سجدے میں اپنی ناک خاک آلود کرو. اور ناک کون سی ہے؟ کیا یہ ناک ہے؟ یہ ناک ہے. میرے محترم بھائیوں یہ ناک ہے، سجدے میں یہ ناک لگانی تھی. 7ویں حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زمین کی سختی محسوس کرو، زمین کی سختی محسوس کرو. 8ویں حدیث، سجدے میں آپ کے دونوں پاؤں آپس میں ملے ہونے چاہیے، ایڑیاں آپس میں ملی ہونی چاہیے، اور پاؤں کی انگلیوں کا جو پیٹ ہے وہ زمین کے ساتھ چپکا ہونا چاہیے. اور 10ویں حدیث، سجدے میں کبھی بھی آنکھیں بند